ہم ختم نبوت پر جی بہت دنیا میں پاک مکرم بن کر آئے، بہت دنیا میں پاک مکرم بن کر، مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صدر احترام صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب، دیگر باوقار علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور کثیر تعداد میں آئی ہوئی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتنا پسند ہے۔ تھانہ بھون میں طاعون کی بیماری پھیلی ہے اور کثرت سے اموات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب لکھ رہے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب۔ حضرت فرماتے ہیں کہ روزانہ خبریں آتی، حضرت آج فلاں کا انتقال ہوا، آج فلاں کا انتقال ہوا۔ جیسے ہمارے یہاں شروع دور میں تقریباً 1 مہینہ جو بڑا مشکل گزرا، 1 مہینہ، پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں، ہم نے 4 5 مہینے گزارے لاک ڈاؤن میں۔ لیکن ایک بات ہے مختصر کہ لاک ڈاؤن نے بہت سی چیزیں سکھائی۔ کئی لوگوں کی زندگیاں بے ترتیب تھی، وہ اب ترتیب میں آ گئی۔ اللہ کا نظام ہے اور اللہ جس حال میں رکھے اس اللہ ہمیں خوش رکھے۔ اتنا یہ ہے کہ عافیت مانگا کرے۔ جو گئے بڑے بڑے مشائخ، ہمارے 2 صاحباب، اللہ انہیں شہادت نصیب فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیموں نے اور صاحب خیر حضرات نے، علماء نے، ہر ایک نے، جوانوں نے، جو کورونا پیشنٹس تھے، بیمار تھے کورونا کے، اپنی جان پر کھیل کر ان کی خدمت کی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ انہیں بھی مبارک فرمائے اور دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب ہے۔ کثرت سے اموات ہو رہی، حضرت فرماتے ہیں روزانہ خبر آ رہی، روزانہ۔ تو میں نشر الطیب لکھنے بیٹھتا، جس دن نشر الطیب لکھنے بیٹھتا اس دن کسی کے مرنے کی خبر نہیں آتی تھی۔ یہ ہے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ میرے لکھنے سے کسی کی موت نہیں ہوتی تو میں نے معمول بنا لیا، اب روزانہ لکھنے بیٹھ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کی برکت سے طاعون کی بیماری ختم ہو گئی۔ میں اور آپ ذکر نبی کرتے رہے اور حضور پہ درود پڑھتے
ہوتے رہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ درود کا پڑھنا اور آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا